بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم حاضر ہیں پاکستان فارن پالیسی کے پارٹ 2 کے ساتھ۔ اس لیکچر میں ہم بنیادی طور پر دو چیزیں پڑھیں گے: آبجیکٹیوز آف پاکستان فارن پالیسی اور چیلنجز ٹو پاکستان فارن پالیسی، اور اس کے ساتھ ہم کچھ ریکمنڈیشنز بھی دیں گے۔ جب ہم بات کرتے ہیں آبجیکٹیوز آف پاکستان فارن پالیسی کی تو وہ بہت سمپل ہیں، کیونکہ جب ہم پاکستان کے گائیڈنگ پرنسپلز جو ہیں وہ پاکستان فارن پالیسی کے دیکھتے ہیں تو انہی سے ہم پاکستان کے آبجیکٹیوز جو ہیں فارن پالیسی کے وہ بھی ڈیرائیو کرتے ہیں۔ تو کچھ میں نے ذکر کیے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ اس طرح کے نمبر 1 ہے پروموٹنگ پاکستان ایز اے ڈائنامک پروگریسو ماڈریٹ اینڈ ڈیموکریٹک اسلامک کنٹری، یعنی پاکستان فارن پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان ایک متحرک اور پروگریسو اور ایک اعتدال پسند اور ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے، ٹھیک ہے، یہ پروموٹ کرنا۔ دوسرے نمبر پر ہے دنیا کے باقی نیشنز کے ساتھ، کنٹریز کے ساتھ فرینڈلی ریلیشنز قائم کرنا، اسپیشلی جو میجر پاورز ہیں یا ہمارے جو امیجیٹ نیبرز ہیں، جو ہمارے پڑوس ہیں، اور اسپیشلی مسلم کنٹریز جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ ہمارا دوستانہ تعلقات قائم رکھنا، یہ پاکستان کی فارن پالیسی کا ایک آبجیکٹیو ہے۔ اس کے علاوہ ہماری نیشنل سیکیورٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو انشور کا سیف گارڈ کرنا، سیکیور کرنا، پروٹیکٹ کرنا، یہ بھی ہماری جو فارن پالیسی ہے اس کا مقصد ہے۔ کشمیری رائٹ کو سیلف ڈٹرمنیشن کے تھرو حل کرنا، یہ بھی پاکستان کی فارن پالیسی کا آبجیکٹیو ہے۔ ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم دنیا کے باقی ملکوں کے ساتھ، انٹرنیشنل کمیونٹی میں جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اکنامک کوپریشن اور جو کمرشل ریلیشن ہیں وہ قائم کریں۔ اس کے علاوہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ حاصل کریں، اور آخر میں یہ ہے کہ جس طرح ایک انڈیویجول ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر، وہ چاہتا ہے کہ اس کی ڈگنیٹی ہو، اس کا سیلف رسپیکٹ ہو، اس کا آنر ہو، اس کی ریکگنیشن ہو۔ اس طرح ایک اسٹیٹ بھی انٹرنیشنل ارینا کے اندر وہ بھی ایک انڈیویجول کی طرح ریئیکٹ کرتا ہے، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ انٹرنیشنل سسٹم میں یا انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کی رسپیکٹ ہو، اس کے پریسٹیج کا خیال رکھا جائے، اس کو ریکگنائز کیا جائے۔ تو پاکستان کا بالآخر یہی مقصد ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر اس کا ایک وقار ہو، ایک عزت ہو۔ یہ پاکستان کی فارن پالیسی کے مقاصد ہیں، جو کہ بہت ہی سمپل ہے۔ جب ہم چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو چیلنجز پر ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں 9/11 اٹیکس کے بعد۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 9/11 اٹیکس جو ہوئے تو اس کے بعد امریکہ نے القاعدہ کی تلاش میں افغانستان پر حملہ کیا، اور اس حملے میں امریکہ نے پاکستان کو بھی انوالو کیا۔ جب ان سے کہا کہ ہمیں نیٹو کا راستہ دو، تو پاکستان نے ان کو نیٹو کا راستہ دیا، جس سے پاکستان کے اندر ٹیررزم پیدا ہوئی، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 1 دہائی سے زیادہ یہ لہر رہی ٹیررزم کی، جس میں پاکستان کو نہ صرف پیسوں کی مد میں $80 بلین جو ہے وہ نقصان ہوا، بلکہ تقریباً 50,000 سے زائد جو ہے افراد لقمہ اجل بنے۔ اس سے کیا ہوا کہ اوورآل ایٹماسفیئر ایک فیئر کا پیدا ہوا، انریسٹ کا پیدا ہوا، اور اس سے فورن انویسٹمنٹ جو تھی وہ خراب ہو گئی، اور ہماری اکانومی جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی لیٹر آن۔ تو یہ ایک نقصان ہے ہمارے، یہ ایک فلا ہے، ایک چیلنج ہے ہمارے فارن پالیسی میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سورینٹی کی بات کی جائے اگر، تو فارن پالیسی میں دیکھیں، سورینٹی کسی بھی ملک کا بنیادی جز ہوتا ہے۔ نیشن کی تعریف ہی ہے کہ اس میں سورینٹی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ نے القاعدہ اور طالبان کے لیڈرز کے خلاف اس آپریشن میں، اس جنگ میں پاکستان کی ٹیریٹری کو بھی استعمال کیا۔ یہاں پر ڈرون اٹیکس کیے، سلالہ چیک پوسٹ کا اٹیک آپ دیکھیں، یا اسامہ بن لادن کے خلاف ایبٹ آباد کا آپ آپریشن دیکھیں، تو وہ پاکستان سے پوچھ کر نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس لیے پاکستان کی سورینٹی بھی تھی اس جنگ کے نتیجے میں وہ خطرے میں آئی۔ خطرے میں کیا، بلکہ بالکل وہ ختم ہو کر رہ گئی، کیونکہ امریکہ جب اس طرح کا ایکٹ کرتے تھے تو اس سے ایک نقصان تو یہ ہوا کہ پاکستان کی سورینٹی جو ہے اس کو خطرہ لاحق ہوا، اور پاکستان کی سورینٹی مٹ گئی۔ دوسرے نمبر پر یہ ہوا کہ جو لوگ تھے یہاں کے، جو ٹریڈیشنل لوگ تھے یا ایکسٹریمسٹ تھے، ان کو ایک جواز ملا کہ یار اصل حکمران تو امریکہ ہے، لہٰذا انہوں نے پاکستانی انفورسنگ ایجنسیز، پاکستان لا انفورسنگ ایجنسیز یا دیگر ایئرپورٹس اور پولیس اسٹیشنز اور سیویلین پلیسز پر حملے کرنا شروع کر دیے، اور اس بات کو وہ جسٹیفائی کرتے رہے کہ اصل میں یہاں پر امریکہ کی حکومت ہے، امریکہ یہاں پر آ کر کبھی مدرسوں پر بمباری کرتا ہے، کبھی جو ہے سلالہ چیک پوسٹ پر ہماری فوجیوں کو مار ڈالا، اس کے علاوہ اسامہ بن لادن پر اٹیک کیا ایبٹ آباد میں۔ تو ان چیزوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امریکہ جو ہے یہاں کا اصل حکمران ہے، جس سے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن جو تھی وہ بگڑ گئی۔
تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے پاکستان کی فورن پالیسی میں، ایک چیلنج ہے یہ۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر مسلمان پاکستان جو ہیں وہ ٹیررسٹ کے نام پر یاد کیے جانے لگے، اور یہ بھی کہا جانے لگا کہ پاکستان اپنے نیوکلیر ایسٹس جو ہیں وہ مطلب ہے کہ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں یا ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں باہر بیرونی دنیا کو، یا القاعدہ کو یا طالبان کو۔ تو اس وجہ سے بھی پاکستان کا امیج جو تھا وہ پوری دنیا میں خراب ہوا، اور پوری دنیا میں پاکستان جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ کے نام سے یاد کیے جانے لگے، جو کہ ایک بہت بڑا لیبل تھا اور اپ ٹو سم ایکسٹینٹ اب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسرا چیلنج ہے پاکستان کی فورن پالیسی میں۔ چوتھا اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان ایشو بھی ہمارا ہاں بہت ہی ایک سنگین ایشو ہے، اور اگرچہ یہ ہمارا انٹرنل پرابلم ہے، لیکن انٹرنل اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ بیرونی دنیا جو ہے وہ بھی بلوچی جو ایتھنک گروپ ہے جس کو ہم بلوچستان لبریشن فرنٹ کہتے ہیں، جو بڑا ایکٹیو پاکستانی گورنمنٹ کے خلاف اور بہت مطلب وہ لڑائیاں لڑ رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں بلوچستان کے اندر، ایک سیپریٹ ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک سیپریٹ صوبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو انڈیا کی اور افغانستان کی پچھلی گورنمنٹ کی مدد حاصل رہی ہے، اور انہوں نے بڑا ایکٹیولی ان میں کام کیا ہے۔ تو بلوچستان کا ایشو جو ہے یہ انٹرنل بھی ہے لیکن ایک طور پر ایکسٹرنل بھی ہے، کیونکہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ ان سیپریسٹ جو وہ ہیں لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے گوادر میں بلوچستان میں، وہ بھی ہمارے بعض جو دشمن ممالک ہیں ان کی آنکھوں میں کانٹا چبھنے کے برابر ہیں، اور وہ ان کو نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو بلوچستان کا ایشو بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، اور انٹرنیشنل لیول پر اور فورن پالیسی میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ کشمیر پالیسی بھی ہماری چیلنج میں سے شامل ہیں۔ کشمیر جو ہے یہ ہماری پالیسی رہی ہے کشمیر کا حاصل کرنا، اور ہم نے اس مسئلے کو جو ہے یو این سطح پر جو ہے وہ اجاگر کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن پچھلی گورنمنٹس میں کشمیر کا جو ٹاپک ہوا کرتا تھا تو وہ بڑا امپورٹنٹ تھا، لیکن اس وقت ہمارے ہاتھ سے کشمیر کا جو مسئلہ ہے گورنمنٹس نے ابھی اس گورنمنٹ نے بہت ہی ایک سٹیپ بیک لیا ہے، اور اس مسئلے کو جو ہے بڑا لینینٹ انداز میں لینے کی کوشش کی ہے، اور اس بات سے وہ اصل میں انڈیا کو یہ باور کرنا چاہتا ہے کہ ہم آپ سے دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے والا معاملہ ہے کہ نہ تو ہم انڈیا کو خوش کر سکیں اور نہ ہی ہم نے کشمیر کے لیے کوئی آواز جو ہے وہ زیادہ بلند کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے، ایک بون آف کنٹینشن بٹوین دی ٹو کنٹریز انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا ایشو جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہیں۔ ادرز میں شامل ہے کہ فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے اور انرجی کرائسس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیکریز ہو رہی ہے، جس سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سپورٹس جو ہے وہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہوتی ہے کسی ملک کے لیے۔ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے سیکیورٹی ایشوز کے باعث جو ہے وہ سپورٹس کی ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہو رہی۔ جو سری لنکا کی ٹیم تھی وہ آئی تھی کچھ سال پہلے، جس پر ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے تھے، کچھ زخمی بھی ہوئے تھے کھلاڑی، جس کی وجہ سے آئی سی سی نے پاکستان کو مطلب دوسری ٹیمیں بھیجنے سے انکار کیا تھا۔ پھر بعد میں کچھ ہو گیا تھا لوکل لیول پر، لیکن اس میں کچھ انٹرنیشنل کھلاڑی بھی آئے تھے، لیکن ابھی کوئی انٹرنیشنل کوئی ایسی ٹیم نہیں آتی۔ نیوزی لینڈ کا یہ واقعہ ہمارے لیے ابھی ریسنٹلی کا واقعہ ہے کہ جس میں نیوزی لینڈ نے سیکیورٹی بنیادوں پہ ٹیم کو واپس کر دیا اور یہاں پر کرکٹ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کسی ملک کے لیے، اس کا امیج جاتا ہے، ایک غلط امیج جاتا ہے باقی دنیا میں کہ یار یہاں پر لا اینڈ سیکیورٹی نہیں ہے۔ پھر وہاں پر جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ بھی آنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر اس طرح کا کوئی پرابلم ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے ہم انویسٹمنٹ وہاں پہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کچھ ایشوز ہے پاکستان کی فورن پالیسی میں جو آپ نے ملاحظہ کیے، ٹھیک ہے۔ اگلے بھی جو ریکمنڈیشنز ہیں ہمارے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کو پڑھنے والے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔